سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، تنظیم اسلامی کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں؟ اگر یہ آج تک سمجھ میں نہیں آئی تو آج بھی نہیں آئے گا، اور سمجھ میں آ گئی ہے اور خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے انقلابی طریقہ کار، بیعت کی بنیاد پر نظام جماعت، اگر مجھے کوئی اور ہے تو دکھا دیجیے۔ تبلیغی کام ہے، تعلیمی کام ہے، اصلاحی کام ہے، یہ تو ہو رہے ہیں۔ مدارس کا کتنا جال ہے، 18,000 کو عربی مدارس جو ہیں وہ صرف وفاق المدارس کے ہیں، دیوبندیوں کے 18,000۔ آخر کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہے، کفر کا تو نہیں، لیکن اقامت دین کی جد و جہد، اجتماعی جد و جہد، باطل سے ٹکرانا، باطل کے نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا، یہ نہیں ہے پیش نظر۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور بہتر جماعت نظر آئے تو جائیے اس میں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے باہر جو ہے وہ سب باطل ہے، نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی جماعت ہوتی تو میں کبھی جماعت نہ بناتا۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے قریب ساتھ ہو کے کام کیا تھا۔ جماعت کی ضرورت کو میں محسوس کرتا تھا۔ یہ معاشرہ جو ہے اس کے اثرات ایسے ہیں کہ تنہا کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، بہاؤ اس کو بہا کر لے جائے گا۔ آپ دریا میں کھڑے ہیں، بہاؤ ہے پانی کا، اکیلا آدمی کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، 8-10 آدمیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا تو آپ کھڑے رہیں گے۔ تو جماعت ضروری ہے، علیکم بالجماعت، حضور نے فرمایا۔ تو میں نے کہا کہ مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اقامت دین کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں، بس ان کا وہ کام ہے، وہ 6 باتیں ہیں اور اس کی تبلیغ ہے، اللہ اللہ خیر سے 35 لاکھ کے ان کے جلسے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بات، اور آج کتنی بڑے پیمانے پر ہے، لیکن یہ کہ کہیں کسی ایک جگہ پر بھی اسلام قائم ہوا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں، ذرا میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ، ہمیں کیا سکھانے آئے ہو؟ اپنا گھر تو درست کرو۔ تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو۔ What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ، کہیں کسی عالم اسلام میں، کسی ملک میں اسلام ہے، مجھے دکھاؤ ذرا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ فزیشن ہیل تھائی سیلف۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی۔ 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے اس کے گرد و نواح ہے، بس کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر کام ہو رہا ہے۔ ہاں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے مان لیا کہ ہاں محمد is now a power to reckon with، اب تو محمد کو ماننا پڑے گا۔ صلح تو اسی سے کی جاتی ہے جسے آپ ریکگنائز کریں۔ جب قریش نے ریکگنائز کر لیا اور اللہ نے سند دے دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ تب آپ نے خطوط بھیجے ہیں پہلی مرتبہ، یہ 18 برس بعد، نوٹ کیجئے خدا کے لیے، وحی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے ہیں آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام۔ کوئی جماعت نہیں بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خط بھیجا ہے شہنشاہ ایران کو، اس نے خط پھاڑ دیا،
حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا، پھٹ کے سلطنت ختم ہو گئی۔ ہرقل کے پاس بھیجا ہے، مکوکس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کو بھیجا ہے، نیگوس نجاشی آف ایتھیوپیا اسے بھیجا ہے، بحرین کے ابھی خطوط بھیجے ہیں، ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت کے باہر نکالی ہو، ایک بھی نہیں۔ ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے، انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا، تو وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی۔ تو ذرا سوچئے، میں نے اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں، لیکن میں نہیں چاہتا آج کہ کوئی بات مجلک رہ جائے، بات واضح ہو جائے، پتہ نہیں پھر ملاقات ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے، میری بات آپ پر واضح ہو جانی چاہیے۔